اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھارت کے ہاتھ پہ سونپ دیا مشرقی پاکستان کو 1971 میں مغربی پاکستان کے لیڈران، اور آج کے بنگلہ دیش دوزخ میں چلا گیا۔ کس طرح سے؟ اس خطے کا جو تاریخ ہے 1757 سے قبل، یہ ملک جو ہندوستان ہے، اس کے بارے میں علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ ساری جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستہ ہمارا۔ یہ وہ جنت ملک کنگڈم آف اللہ میں رہا، لیکن جب 1757 میں برٹش آئے، آہستہ آہستہ اس کو دوزخ بنایا۔ 1971 میں بھارت کے ہاتھ پہ مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان کے لیڈران سونپ دیا، اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ اور آج یہ بنگلہ دیش ہندوستان کے پیٹ میں چلا گیا، جس طرح سے سکم چلا گیا، جس طرح اور بھی بہت سارے علاقے جو ہے ہندوستان میں چلا گیا۔ حیدرآباد دکن بولے، کشمیر بولے، یا گوا کے جو پورٹ ہے، یہ سارے جگہ جو ہے ہندوستان اپنے اندر نگال لیا۔ جنت کا جو تذکرہ قرآن بتاتا ہے، جو جنتی معاشرہ ہے، اس میں جب پانی کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ پانی کے نہریں کبھی بگڑتا نہیں۔ جب یہ ہندوستان، یہ بر صغیر جب کہلاتا تھا، بر صغیر کے دور میں بھوکے کوئی نہیں مرتے تھے، لیکن جب سے پاکستان بنا، بنگلہ دیش بنا، ہندوستان بنا، اور کشمیر ڈسپیوٹڈ رہا، تب بھوکے مر رہے لوگ۔ قرآن کریم کی جنت کا جو معاشرہ کا جو تصور اللہ نے دیا ہے، اس سلسلے میں 47 نمبر سورہ محمد کی 15 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم۔ اس جنت کی مثال جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے، ایسی ہے کہ اس میں بے بو پانی کی نہریں ہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدل سکتا، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذت بخش ہے، اور صاف و شفاف شہد کی نہریں ہیں، اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور ان کے رب کے مغفرت ہوں گی۔ کیا وہ ان کے مانند ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور جنہیں گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کے آنتڑیوں کاٹ ڈالے گا؟ سوچے ذرا، جنتی معاشرہ جب 1757 سے قبل یہ بر صغیر رہا، ہندو، مسلمان، بدھسٹ جو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہ سب ایک ساتھ مل جل کے رہتے تھے، معاشرہ جنتی تھا۔ لیکن 1971 کے بعد آج 2020 سال، بنگلہ دیش دوزخ میں کس طرح چلا گیا؟ یہ فرقہ جو نہریں ہیں، فرقہ نہر کو جو ہے یہ بند کر کے رکھتے ہیں ہندوستان، اور جب بنگلہ دیش میں پانی کی ضرورت نہیں ہوتا تو یہ پانی چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی اس وقت 2020 سال میں کورونا وائرس کے اس دور میں بھارت نے کیا کیا؟ پانی کو چھوڑ دیا، تو بنگلہ دیش کے 2/3 جو ہے وہ پانی کے اندر آ گیا۔ کروڑوں لوگ جو ہے دوزخ کے زندگی بسر کر رہے ہیں، اور جب بنگلہ دیش کو پانی کی ضرورت پڑتا ہے تو یہ بھارت جو ہے اس کو بند کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اگر 107 نمبر سورہ الماعون اس کو دیکھیں، 1 سے 7 آیتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن خاص رحم کرنے والے۔ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو یوم جزا کو جھٹلاتا ہے؟ بس وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ پس ان صلاۃ قائم کرنے والوں پر خرابی ہے جو اپنی صلاۃ سے غافل ہے، جو دکھاوا ہی کرتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں، وقت پڑنے پر تعاون نہیں کرتے۔ پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا یہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہے۔ ہندوستان پاکستان کو نہیں دیکھ سکتے، پاکستان ہندوستان کو نہیں دیکھ سکتا، اور ہندوستان کیا کچھ اپنے ٹرک کی وجہ سے بنگلہ دیش کو اپنے اندر لے لیا۔ اس کے ذمہ دار ہے مغربی پاکستان کے لیڈران۔ رزق کے جن چشموں کو بہتے رہنا چاہیے جس کی وجہ سے انسان کو بچنا ہے، وہ بھارت کے ارباب قوت و اقتدار اپنے ہی لوگوں کے مفاد کے لیے روک دیا ہے، اور بنگلہ دیش میں جو پانی بھارت سے جانا ہے، جس کو بنگلہ دیش کے لوگوں کی ضرورت ہے، وہ یہ لوگ روک کے رکھ دیا ہے۔ جب ضرورت نہیں تو یہ کھول دیتے ہیں، اور جس وجہ سے آج دوزخی زندگی گزار رہے ہیں یہ 50 سال سے۔ مغربی پاکستان جو آج کا پاکستان، وہ بھی کوئی سکون سے نہیں ہے۔ ان تینوں ملکوں میں خاص طور پہ پاکستان اور انڈیا، یہ دونوں پیسوں کو لگاتے ہیں ایک دوسرے کے نفرت کی وجہ سے، ایک دوسرے کو مارنے کی وجہ سے، اسلحہ پر، اور اپنے وطن کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ جس طرح پاکستان سے لوگ پردیس میں کام کرتے ہیں، اس طرح بنگلہ دیش سے بھی ہے، ہندوستان سے بھی ہے۔ لیکن جب ہم پچھلے تاریخ دیکھتے ہیں تو ہم اس طرح سے مالدار تھے، ہر گھروں میں سونے کا ٹکا ہوتا تھا، اور یہی لوگ آج بھوک کے مارے اپنے وطن چھوڑ کے دیار غیر میں جا کے وہ محنتیں کرتے ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بھائی چارگی ختم ہو چکی ہے بر صغیر سے، اور لگے ہوئے ہیں کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بس جنگ چھڑ جائے، کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں بس ہندوستان کو جو ہے مار دینا چاہیے، اور ہندوستان اپنی پالیسی سے خود ہی مار کھا رہا ہے۔ چائنا کے ساتھ پنگا لیا ہے، پاکستان کے ساتھ پنگا لے کے بیٹھا ہے۔ بنگلہ دیش جو ہے، ہندوتوباد کے جو ہندو ہے ان کو کلیدی عہدوں میں بیٹھا دیا گیا، اور آج یہی وجہ ہے کہ یہ بنگلہ دیش کے رہنے والے دوزخی زندگی گزار رہے ہیں، اور مجیب الرحمن صاحب کی جو بیٹی ہے وہ تو 100% بھارت نواز ہے۔ ان کے خلاف باتیں کرنا موت کو دعوت دینا ہے، اور ان سب کے لیے دوش انہی لوگوں کے ہیں جو ایوب خان کے دور سے لے کر بھٹو کے دور تک کے جتنے لیڈران ہیں، یہ سب کرپٹڈ مسلمان ہیں۔ نام کے تو مسلمان ہیں، کام کے سب ابلیس اور شیطان تھے، جس وجہ سے ایک بار بازو کو ہندوستان کے ہاتھ پہ دے کے آ گئے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ شیعہ مسلمان ان کے نظریت الگ ہے، یہ سنی مسلمان ان کے نظریت الگ ہے، یہ سلافی مسلمان ان کے نظریت الگ ہے۔ یہ کبھی بھی ایک نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ مسلم نہ بن جائے، اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہوا سماکم المسلمین، تمہارا نام وہ ذات مسلم رکھا ہے۔ آئیے ہم سب مسلم بننے کی کوشش کریں۔